اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کی یہ پاکیزہ سعادتیں نصیب فرمائی۔ حضرات گرامی، خالق کائنات جل وعلا کے قرآن سے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، یہ اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ کے اندر خالق کائنات جل وعلا نے رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا ذکر فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض ہے، اور ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ یہ صرف امت محمدیہ پر فرض نہیں کیے گئے بلکہ آپ سے پہلے جتنی بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے اور ان کی جتنی امتیں تھیں ان سب پہ روزے فرض کیے گئے، اگرچہ ان کے احکام مختلف تھے۔ فرض دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں پر بھی کیے گئے، اور اس فرضیت کی وجہ کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری کی صفات پیدا ہو جائیں، تم اللہ کے برگزیدہ بندے بن جاؤ، اللہ کے مقرب بندے بن جاؤ۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ رمضان کے روزے رکھنا انسان کو متقی بناتا ہے، انسان کو پرہیزگار بناتا ہے، انسان کو اللہ کی قریب کرتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے رمضان کی اس مہینے کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ میں آپ کے سامنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بیان کرنے لگا ہوں کہ جس کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ماہ شعبان ختم ہونے والا تھا، اس کا آخری دن تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے، تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ایک خطبہ پڑھا۔ شعبان کا مہینہ اختتام پذیر تھا، بس اس کا آخری دن تھا، اس سے اگلا دن رمضان کا پہلا دن تھا۔ خاتمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری روز آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا، قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، فرمایا تمہارے پاس ایک مہینہ آنے والا ہے، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، عظیم جو بڑی عظمت والا ہے، شہر مبارک ایسا مہینہ ہے کہ جو برکت والا ہے۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے جو عظیم بھی ہے، برکت والا ہے۔
شہر فی لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ اگر بندہ 1000 مہینے عبادت کرتا رہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکتا رہے، عبادت کرتا رہے، اس کی بندگی کا جال آتا رہے، تو اتنا ثواب اس 1000 مہینوں کی عبادت کرنے والے کو نصیب نہیں ہوتا جتنا رمضان کی اس رات میں عبادت کرنے والے کو مل جاتا ہے۔ شہر فی لیلۃ خیر من الف شہر، فرمایا اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، فرمایا اس مہینے کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کر دیے، اور وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کی رات کا قیام سنت کر دیا۔ دنوں کے روزے فرض کر دیے اور رات کی نماز کے ساتھ صلاۃ تراویح کو سنت کرا دیا۔ آگے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، فرمایا اس ماہ مبارک کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس ماہ مبارک کے اندر کوئی اچھی بھلائی والا نیکی والا کوئی کام کرتا ہے تو اس نیکی پر اللہ اسے اتنا ثواب عطا فرماتا ہے جتنا فرض میں اللہ عطا فرماتا ہے۔ جتنا غیر رمضان میں اگر کوئی فرضی کام کیا جائے، کوئی فرض ادا کر دیا جائے، تو اللہ جتنا اس فرض پہ ثواب عطا فرماتا ہے، اتنا ہی رمضان کے مہینہ میں کسی نفل کا ثواب بن جاتا ہے۔ نفلی کام کرنے کا ثواب فرض جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک میں عطا فرماتا ہے۔ آگے فرمایا وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيهِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً 70 فِيمَا سِوَاهُ، فرمایا جو اس ماہ مبارک کے اندر کوئی فرض ادا کرتا ہے تو اللہ اسے غیر رمضان میں 70 ادا کی ہوئی فرضوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اگر انسان غیر رمضان میں، رمضان کے علاوہ جتنے ایام ہوتے ہیں، جتنے مہینے ہوتے ہیں، اگر ان مہینوں میں ایک بندہ 70 فرائض ادا کرتا ہے اور ان 70 فرائض پر جو رب کائنات اسے ثواب عطا فرماتا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتنا ہی ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے مہینے میں ایک فرض ادا کرنے کا عطا فرماتا ہے۔ گویا 70 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، فرائض کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے بھوک اور پیاس پر صبر کرتا ہے، خواہش نفس پہ کنٹرول کرتا ہے، اس کو قابو میں کرتا ہے، صبر کرتا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اس ماہ مبارک کے اندر صبر کرنے کا ثواب کیا ہے؟ فرمایا الصبر ثواب الجنہ، فرمایا اس ماہ مبارک میں صبر کرنے کا ثواب جنت ہے۔ جو ہم پیاس اور بھوک کی شدت پر صبر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہیں، جائے ہمارے سامنے طرح طرح کی نعمتیں پڑی ہیں، ہمارے پاس کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں، لیکن ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کو قابو میں رکھ کے اس پہ صبر کر کے ہم دن کا روزہ رکھتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ثواب کی نیت سے اور خوشنودی رب کائنات کی حاصل کرنے کے لیے، فرمایا اس صبر کو رب کائنات ضائع نہیں فرمائے گا
اللہ قیامت کے دن اس صبر پہ بھی جنت عطا فرما دے، جنت عطا فرما دے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا ثواب جنت ہے۔ وشار المواسات، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے دکھوں کو بانٹنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کا مہینہ ہے۔ میرے آقا دو جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اس ماہ مبارک کو شہر المواسات کا کہا جاتا ہے۔ اگر ہمارے ارد گرد کمزور لوگ ہیں جو مالی لحاظ سے کمزور ہیں، میرے آقا دو جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رمضان کا مہینہ اپنے مسلمان بھائی سے غمخواری کا مہینہ ہے، اپنے مسلمان بھائی سے مدد کا مہینہ ہے، اپنے مسلمان بھائی سے تعاون کا مہینہ ہے، اپنے مسلمان بھائی سے پیار کا مہینہ ہے، اپنے مسلمان بھائی سے دکھ سکھ میں شریک ہونے کا مہینہ ہے۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَشَارٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے اس ماہ مبارک پر مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، بندہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ آگے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مَن فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ لَهُ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ وَإِتْقَاءَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، فرمایا اس ماہ مبارک میں جو کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے گا اللہ اسے اس کے گناہوں کو بخش دے گا، اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ میرے آقا دو جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء اس ماہ مبارک کے اندر کسی مسلمان کا روزہ افطار کرانے کا اتنا بڑا ثواب ہے، رب زندگی کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، بندے کا جنت کا داخلہ بھی عطا فرماتا ہے، اس کی گردن کو جہنم سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کان لہو مثل الاجر بالخیر ان ينتقص من الاجر شیئا، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس ماہ مبارک میں روزہ افطار کرانے والے کو اتنا ہی ثواب دیا جاتا ہے جتنا ثواب روزہ دار کو صبح سے لے کر افطار کرنے تک ایک روزہ دار کو نصیب ہوتا ہے، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کمی نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے روزہ دار کا ثواب اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے، نہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا روزہ دار کے ثواب کو کم نہیں کیا جاتا ہے، وہ دن کے وقت اللہ کی رضا کے لیے جو صبر کرتا ہے، بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، صبح سے لے کر افطار کرنے تک جو اس کا ثواب ہوتا ہے اس کا ثواب اس کے نام اعمال میں دیا جاتا ہے، لیکن روزہ دار کا روزہ افطار کرانے والے کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا روزہ دار کو پورے دن میں نصیب ہوتا ہے۔ اتنا بڑا ثواب صحابہ کرام نے جب سنا حیران رہ گئے، کچھ کمزور صحابہ تھے، مالی لحاظ سے کمزور تھے، دولت کے لحاظ سے کم تھے۔ میرے آقا دو جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ
آئی نام سنا اے میرے غلاموں اے روزہ دار پورا دل صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے، بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے، ایک طرف اس کا ثواب ہے اور دوسرا روزہ دار کا روزہ افطار کرنے کا ثواب، افطار کرانے کا ثواب ہے۔ میرے آقا دو جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کہنے لگے یا رسول اللہ اتنا بڑا ثواب روزہ افطار کرانے والے کو نصیب ہوتا ہے، یا رسول اللہ ہمارا کیا بنے گا؟ لیسا کلنا نجد ما نفطر به الصائم، یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک ایسا نہیں پاتا، اس کی مالی حیثیت ایسی نہیں ہے کہ وہ روزہ دار کا روزہ افطار کرا دے۔ میرے آقا ہم تو ثواب سے معروم ہو جائیں گے، روزہ افطار کرانے والے ہم سے ثواب میں آگے نکل جائیں گے، میرے آقا ہم ثواب میں پیچھے رہ جائیں گے، ہم نیکیوں میں پیچھے رہ جائیں گے، دولت والے مال والے چے جائے دن کے وقت روزہ بھی رکھیں گے، افطار کرانے والے کا ثواب بھی حاصل کر لیں گے۔ میرے آقا ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا اے میرے غلاموں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما مزقتا لبنا وتمرة وشربة ماء۔ نبی نے ارشاد فرمایا اللہ اس کو بھی یہ ثواب عطا فرمائے گا جو دودھ کا ایک گھونٹ پلا کر روزہ دار کا روزہ افطار کرائے گا، یا ایک کھجور دے کر روزہ دار کا روزہ افطار کرائے گا، یا پانی کا ایک گھونٹ پیش کر کے روزہ دار کا روزہ افطار کرائے گا۔ میرے آقا دو جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غریب جو مالی لحاظ سے کمزور سیابت ہے انہیں معلوم نہیں کیا، ان کی دل جوئی فرمایا میرے غلامہ اچھے کوئی بات نہیں، اگر تمہارے پاس دولت کی کمی ہے کوئی بات نہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر سے پانی کا ایک گھونٹ کسی روزہ دار کو دے دینا، ارے وہ اس کو پی کر روزہ افطار کرا دے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جتنا ثواب روزہ دار کا بنتا ہے اتنا ثواب پانی پلانے والے کو نصیب ہو جائے گا، اتنا ثواب پانی پلانے والے کو نصیب ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آگے میرے آقا دو جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے غلاموں جو روزہ دار کا روزہ افطار کرائے گا، آگے فرمایا جو روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا، میرے آقا دو جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے گناہ بھی بخش دے گا، وَعَتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اللہ اسے جہنم سے بچا دے گا، جہنم سے محفوظ فرما دے گا۔ ساتھ ہی میرے نبی نے ارشاد فرمایا من خفف عن مبلوغه فیہ، جو رمضان کے مہینہ میں اپنے مزدور میں تخفیف کرے گا، اپنے غلام میں تخفیف کرے گا، اس میں بوجھ کم کرے گا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ اس کے بھی گناہ معاف کر دے گا، اللہ اسے بھی جہنم سے آزادی عطا فرما دے گا۔ جو روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلائے گا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ اسے حوض کوثر سے ایسا سیراب فرمائے گا لا یسمع ابدا، اسے کبھی پیاس نہیں ہوگی حتی یدخل الجنہ، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ پیٹ بھر کر کھلانے والے کا یہ ثواب ہے کہ اگر کوئی آدمی مسلمان بھائی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف کرے گا۔ ساتھ اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا اللہ اسے حوض کوثر سے ایسا سیراب فرمائے گا اور ایسا اسے پانی پلائے گا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا وہ ایسا سیراب ہوگا کہ اسے پیاس محسوس نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب کے دامن میں وسعت نہیں ہے لیکن یہ 4 چیزیں بیان کرنا میں پوری اختصار کے ساتھ بیان کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا، میرے غلاموں اس ماہ مبارک میں 4 کاموں کی کثرت کرو، 4 کاموں کی کثرت۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، خصلتین ترضون بہما ربکم، 2 کا تعلق اس سے ہے کہ تم ان کے ذریعے اپنے رب کی رضا کو پالو گے، رب کو راضی کر لو گے۔ 2 کے ساتھ تم رب کی رضا کو پالو گے، رب کی خوشنودی کو پالو گے، اور 2 کا تعلق ایسے اس سے ہے کہ اس کے سوا تمہیں کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے علاوہ تمہیں اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ میرے آقا اس نے ارشاد فرمایا 2 وہ خصلتیں ہیں، میرے نبی نے ارشاد فرمایا الشہادۃ اللہ الہ الا اللہ، پہلا یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں کثرت کیا کرو لا الہ الا اللہ کی، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو۔ اور دوسرا اللہ کے رسول سے ارشاد فرمایا یستغفرونہ، اور اس ماہ مبارک میں دوسرا یہ کام کرو، اپنے گناہوں سے کثرت کے ساتھ معافی مانگو، استغفار کی کثرت کرو۔ فرمایا ان 2 کاموں کے ذریعے رب تم سے راضی ہو جائے گا، رب کی رضا نصیب ہو جائے گی، اور 2 جن کے سوا تمہیں کوئی چارہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سے ارشاد فرمایا یسألون اللہ الجنہ، فرمایا اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ جنت کا سوال کیا کرو، رب سے جنت کو مانگا کرو، جنت کا سوال کیا کرو۔ اور اللہ کے رسول سے ارشاد فرمایا دوسرا یہ کام ہے، فرمایا تعوذون بہ من النار، اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ جہنم سے پناہ مانگا کرو۔ یہ 4 کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بیان کر رہا ہوں، یہ میرا کوئی اپنا نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا وہ نسخہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں 4 کاموں کی کثرت کرو۔ اسی حدیث کے لفظ ہے جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے، اسی حدیث کے آگے اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا، اگر وقت ہوتا میں اس کا متن بھی پڑھتا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 4 کاموں کی کثرت کرو، ایک لا الہ الا اللہ کی، اور دوسرا استغفار کی کثرت کرو، اور تیسرا میرے نبی نے ارشاد فرمایا اپنے رب سے جنت کا سوال کثرت سے کیا کرو، اور چوتھا اپنے رب سے جہنم سے پناہ کثرت سے مانگا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جناب آپ نے سود ادا کر